گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے جانا چھوٹا عمل ہے، آسان ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من، سنیے اس کو، حدیث کو، کتنا کتنا بڑا اجر آدمی کھوتا رہتا ہے زندگی بھر، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کھو رہا۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے فرض نماز کے لیے، کیا ہونے والا اس کے لیے؟ وَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے آدمی حج کو جاتا ہے۔ زندگی نکل گئی۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے فرض نماز کے لیے، اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے کوئی جا رہا ہو، نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے، حدیث نمبر 320 پر ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ دوڑا دوڑا آیا، کسی طرح سے وضو کیا، ٹخنے بھی سوکھے ہوئے ہیں، آگے نماز میں کھڑا ہو گیا، پھانپتا رہا، سارے لوگوں کی خوشبو کو خراب کیا۔ سکون سے گھر میں وضو کریں، وضو سے پہلے مسواک بھی کر لیا، پھر ایک قدم چل کے مسجد کے لیے آیا، اور مسجد میں سکون سے پہلے آیا، اذان پہ آیا، کم از کم اذان کے ساتھ بعد میں آیا، جو بھی سنن تھی پڑھی، اس کے بعد میں نماز میں شریک ہوا، سکون سے نماز پڑھا۔ کتنا بڑا ثواب لے کے جا رہا ہوں، اس کا آنا ہی حاجی کی طرح ثواب مل رہا ہے اس کو۔ کوئی آدمی کہے گا اتنا بڑا ثواب ایسا تھوڑی ملتا، حج اتنا پیسہ خرچہ کر کے جاتے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ جو اس کو مل رہا ہے وہ کتنے حج مل رہے ہیں؟ کتنے؟ ایک۔ لیکن جو حج کر رہا ہے اس کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی؟ 10 سے۔ دونوں برابر ہو سکتے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہ وہ ہے نا پھر حج کو نہیں جاؤں گا، میں وضو کر کے آتا رہوں گا زندگی بھر۔ نہیں، اولا تو یہ کہ جس پر فرض ہے اس کا ثابت نہیں ہوگا اس سے، دوسرے یہ کہ فرض نہ بھی ہو اور حج کرے آدمی، اس کو 10 سے شروع ہوتا ہے، اس کو صرف ایک ملتا، اور 10 سے اس کو شروع ہوتا، ختم نہیں ہوتا 10 پہ۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، نیکی 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو جب آدمی ایک نیکی عملاً کرتا ہے، حج ہو یا نماز ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، تو اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک یا پھر کئی گنا اور بھی بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کو کتنا مل رہا؟ ایک مل رہا۔ تو یہ اور حاجی برابر ہے نہیں، وہ 10 گنا سے شروع ہو رہا ہے، یہ صرف ایک پر رکا ہوا ہے، لیکن اس کو مل رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ کس چیز پہ مل رہا ہے؟ کون سا بہت پہاڑ ادھر سے ہمالیہ اٹھا کے اس کو کہیں اور رکھ دیا؟ اتنا آسان عمل ہے، لیکن آدمی یا تو نہیں جانتا یا تو لاپرواہی برتتا ہے اور اجر کھوتا رہتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلنا، پھر دین سیکھنے کی نیت سے مسجد جانا، دین کو سیکھنے کی نیت سے یا سکھانے کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بولنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ یہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، بشرطے کی نیت خالص ہو۔ اگر اس نیت سے آدمی مسجد آیا، کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو آدمی مسجد جائے اور اس کی نیت اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ وہ خیر کا علم حاصل کرے یا خیر کی تعلیم کسی کو دے۔ خیر کون سا؟ دین کا علم، دین کا علم سیکھیں یا سکھائیں، ایسا علم جو نفع بخش ہو، وہ خود حاصل کریں یا دوسروں کو سکھائے، یعنی معلم بھی آیا اس میں اور طالب علم بھی۔ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے ایک کامل حج کرنے والے کا ثواب ہوتا ہے۔ خالی کیا کر رہا؟ وہ دینی درس میں آ رہا۔ کس نیت سے آ رہا؟ دین کی بات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس نیت سے اگر وہ آدمی مسجد آتا ہے تو اس کو ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 86 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی یہ ساری حدیث معتبر حدیثیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اتنا دیتا کہ اپنے کو بھروسہ بھی نہیں آتا نا، اتنا کچھ دے رہا اللہ تعالیٰ۔ ہم کنجوس ہیں، اللہ سخی ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے جن و انس اولین سے لے کے آخرین تک، پہلے سے لے کے آخری تک، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب ایک ساتھ اپنی ساری بڑی سے بڑی ہر تمنا مانگ لیں اور میں انہیں دے بھی دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے بولے، ورنہ اتنی بھی نہیں ہوتی۔ سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالے، کیا کم ہوتا؟
اور یہ کم ہو جائے گا پانی، بولتا کوئی آدمی ایسا نہیں بولتا. اللہ کے خزانے میں اس سے بھی کمی نہیں ہوتی، اتنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، تو کمی کہاں سے ہوگی؟ اور اتنا ہے آلریڈی اللہ کے پاس. یہ نہیں کہ ان پروڈکشن ہے، اللہ کے پاس اتنا ہے آلریڈی ہے. جنت اللہ نے تیار کر کے رکھ دی ہے، وہ عدت للمتقین، تیار کر کے رکھ دی ہے متقین کے لیے اللہ نے جنت، ریڈی، ایک دم ریڈی. اسی لیے تو رمضان میں دروازے کھولے جاتے ہیں اس کے. نہیں رہتی کیا؟ ہے، بنیں گی، جائیں گے جنت میں دیکھیں گے، بنی ہوئی ریڈی ایک دم. اور اس میں وہ ساری نعمتیں موجود ہیں، ایک دم اچھے پھل، وہاں کے پانی، باغات، اور وہاں کا گوشت، اور سب کچھ وہاں. کتنا اچھا لگ رہا ہے سننے کو. کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اس کے لیے عمل کرے، ان کے لیے جو اس کے لیے عمل کرے. کوئی گری پڑی چیز نہیں جنت، نعوذ باللہ کہ کسی کو بھی اللہ دے دے. عمل کر، ملے گی. کوشش تو کر، اس کے لیے کوشش کر. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی مجالس میں آنا چاہیے. آن لائن سن لیں گے، بعد میں ویڈیو دیکھ لیں گے، کب اپلوڈ ہو رہا ذرا ڈیٹ تو بتاؤ. کام چور لوگ ہیں ہم لوگ. اور ہم لوگ کرکٹ میچ دیکھیں گے اور فٹ بال، ایک اس کی میچ نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ. یہاں سے لے کے گیند وہ بھاگ رہا، وہاں سے لے کے یہاں بھاگ رہا، بس وہ گھنٹوں دیکھتے بیٹھتے ہم لوگ. ہاں، فرسٹ ہاف ہے، سیکنڈ ہاف ہے، اس نے کتنے پورے ریکارڈ بھی رکھتے اپنے. کیا کام آئے گا یہ قرۃ القدم؟ کیا کام آئے گا یہ؟ لیکن آدمی دینی مجالس میں اتنا وقت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہاں، اس کا بس چلے تو فارورڈ کر دے مقرر کو. ہاں، ایک بھی اس میں بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، نہ ہو اس میں بھی ایماندار نہیں ہے. ایک لگا تھا کسی کا درس عالم صاحب کو، وہ بھی 5 منٹ کی کلپ ہوگی، اتنا صبر بھی نہیں کہ 5 منٹ کا سنے بھائی آگے دوسرا. اس کے سامنے ایک دوسرا پاپ اپ ہو جاتا ہے. یہ کیا دیکھیں گے، یہ کیا دیکھیں گے. ایک بھی ڈھنگ سے نہیں دیکھتا. کس کو، کون سی خوش فہمی میں تو، کون سے دھوکے میں تو، کیا سمجھ رہا تو؟ نعوذ باللہ دین پہ احسان کر رہا، اپنے اوپر احسان کر رہا ہے دین کی بات سن کے. کیونکہ اگر یہ علم تیرے پاس نہیں ہوگا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائے گا. اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوقوں میں سے آدمی ہو جائے گا اگر ایمان و عمل اس کے پاس نہ ہو. اور ایمان و عمل صحیح کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. اسی لیے پہلی آیت کیا نازل کی اللہ تعالیٰ نے؟ اقرا، پڑھ. علم کے بارے میں آیت نازل کی. علم نہیں زندگی میں تو آدمی جانوروں جیسا ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں علم، دین کا علم کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت انسان کو 2-3 بار پڑتی ہے دن میں، لیکن علم کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ میں، ہر آن اس کو ضرورت ہے. اس کھانے پینے میں بھی علم کی ضرورت ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کو کیسے ثواب کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. علم بہت ضروری ہے. لیکن دھیرے دھیرے لوگ کیا ہو گئے؟ سست ہو گئے ہیں. دینی مجالس میں آنا، تکلیف اٹھا کے آنا، بیٹھنا، پیٹ دکھتی، یہ دکھتی، دنیا بھر کے لائن میں کھڑا رہتا ہے، اس میں نہیں دکھتی پیٹ. لیکن دینی مجالس میں آدمی سستی کرتا ہے. آئے دینی مجالس میں. نفس کو بغیر کچلے آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے. نفس کے چوچلوں میں آ کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. میں تو تجھ کو کچلوں گا، ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگ نہیں سنوں گا تیری میں. نفس آدمی سے تقاضے کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایک کام کریں گے، دیکھو لائیو ہو رہا، سنو اس کو. کہاں جاتی اتنا جانے میں ٹائم بچے گا، ابھی تو ہو بھی جائے گا پہنچنے تک. ہاں، اس سے اچھا یہاں بیٹھ کے سن، بیوی کو بھی سناؤ. ہاں، پکا کے سب بیٹھ کے کھاؤ اور کھاتے کھاتے سنو. کائے کا نہیں ہوتا. کوئی آیا، بیل بجا دیا، دوست آیا، بیٹھ گیا اس کے ساتھ میں، چھوڑ دیا درس. نہیں ہوتا ایسا. کچھ کام یا وہ بھول گیا میں، چلو بھی بولی جاؤ دودھ لے کے آؤ، گیا دودھ لینے گیا، گھی بھی لے کر آ رہا ہے. نہیں ہوتا آدمی سے. یہاں کے بیٹھ گیا، بیٹھ گیا. لیکن اب موبائل نہ نکالے جیب سے. بیوی سے زیادہ پیارا ساتھی ہو گیا اب آج. دینی مجالس میں بیٹھ کے آدمی تھوڑا سا سنی بات ہے نکالتا، اسکرول 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 اسکرول، آدمی اس میں لگ جاتا. پھر اس کو لائک کر رہا، ہاں اس کو کمنٹ کر رہا. اور آدمی کے اندر سے ہوتا کچھ تو آیا ہوگا، کچھ تو آیا ہوگا، میسج ایسے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. خالص دینی مجالس میں آیا آدمی، موبائل بند کر کے رکھتا. ٹھیک ہے کوئی آدمی ایمرجنسی ہے، گھر میں کوئی بیمار بھی ہے، سائلنٹ پہ رکھے، اس کو ضرورت ہو تو ہی دیکھے. سوشل میڈیا نہیں. آج بڑے بڑے یعنی تحقیق کرنے والے بتا رہے ہیں اس سے پرابلم ہو رہا ہے. تو ہم میڈیا سے کٹ کے ہم دینی مجالس میں آئیں، بیٹھیں، پابندی سے آئیں، برابر آئیں. وہی بات وہی بات وہی بات. کھانا کے بعد ایسا بولتا ہے، ایسا وہی کھانا بس ختم، چھوڑ دیا میں نے کھانا آج کل، بچپن سے کھا رہا، کب سے کھا رہا میں. بولتا ہے ایسا. کبھی پانی جانے تو کتنے بار پینے کا پانی کرتا ہے ایسا نہیں. وہ یہ جانتا ہے یہ نہیں ہوگا تو زندگی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، مال نیوٹریشن ہو جائے گا. انگلش میں بولے تو صحیح ہو جاتا.
اور دینی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا، دینی مال نیوٹریشن نہیں ہو جائے گا، آدمی کا ایمان کمزور نہیں ہو جائے گا. جسم کے کمزور ہونے کی فکر ہے، اس لیے کھاتا سیم کھانا روز، روٹی روٹی روٹی، چاول چاول چاول، سالن، گوشت تو چھوڑتا نہیں کبھی. لیکن دینی مجالس میں اگر ایک بات پھر سے آ جائے، ایک حدیث پھر آ جائے، ایک آیت پھر آ جائے، سنا ہوا ہے یہ. اور پیسے سے فائدہ ہوتا ہے، پیسے کے بارے میں زندگی بھر بات کرتا رہتا ہے، کبھی چھوڑتا پیسے کی بات کرنا. کوئی ایک دن بتا دیجیے جس میں آپ نے پیسے کی بات نہ کی ہو، اور آپ کی بیوی نے پیسے کا حساب آپ سے نہ بتایا ہو، نہ اس پہ یہ لانا ہے وہ لانا، وہی بات بار بار بند کر دو، آج کے بعد یہ بات نہیں ہے، کچھ نہیں لانا ہے اپنے کو. کرتا کبھی ایسا؟ اس کو ضرورت سمجھتا ہے، اس کو ضرورت نہیں سمجھتا. دینی مجالس میں آئیں، اتنا بڑا ثواب ہے. کیوں بتا رہے ہمارے نبی ہم کو ایسا؟ تاکہ ہمارے دل میں ترغیب ہو. کیوں ثواب رکھا گیا؟ تاکہ آدمی کرے، اس کی زندگی کی بقا اس پر ہے، اس کی ایمان کی قوت اس میں ہے. دینی مجلس میں آنا، دھوکہ نہیں دینا اپنے آپ کو. دل نہیں چاہے تو بھی آنا، نہیں تو نفس کے غلام ہیں ہم لوگ. ہم اپنے نفس کے غلام ہیں. اگر ہم لوگ نفس کی باتیں مان کے آرام پسند ہو گئے ہیں، آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہے.